اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں روز کی طرح خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خوش رہا کریں، خیر و عافیت سے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے گھروں میں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، مشکلیں آسان فرمائے۔ قرآن پاک کو بہتر پڑھنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق دے، نمازوں کو بہتر پڑھنے کی توفیق دے، تلاوت اچھی طرح سے کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو نیک انسان بنائے، آمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار پھر آپ کو اپنے پروگرام انمول قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھ کر اس کی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق دے، آمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک پڑھنا ایک ہمارے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہمارے لیے نہیں بول سکتے، ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے قرآن پاک کو نہ صرف پڑھنا بلکہ صحیح انداز میں مخرج کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن پاک ہمارا بہتر ہوگا تو نماز بھی ہم بہتر طریقے سے پڑھ سکیں گے۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں تک بہتر قرآن پاک کی تعلیم پہنچائیں، قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھائیں، مخرج کے ساتھ آپ کو قرآن پاک پڑھائیں، حرف بحرف آپ کو تعلیم دیں۔ لیکن پھر بھی آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آن لائن قرآن پاک پڑھانا چاہتے ہیں، خود پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ملک میں جہاں بھی ہیں، ہمارے یہاں آن لائن کلاسز ہوتی ہیں، آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں چل رہا ہے۔ انشاءاللہ عزوجل جب بچہ ہمارے یہاں سے پڑھ کر نکلے گا تو بہت اچھی طرح سے تجوید کے ساتھ قرآن پاک اس کو پڑھنا آئے گا۔ نہ صرف قرآن پاک پڑھنا آئے گا، ہر سورتوں کے نام اس کو پتہ ہوں گے، بلکہ بہت ساری دعائیں اور بہت ساری چیزیں بھی ہمارے مدرسے میں یاد کرائی جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ بچہ ایک بہتر طریقے سے، بہتر انداز میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر کے نکلے۔ نہ صرف قرآن پاک بلکہ حفظ بھی کرایا جاتا ہے۔ تو آپ جہاں پر بھی ہیں، اگر قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں یا حفظ مکمل کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تقریر نمبر 13 ہمارا چل رہا ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو حرف بحرف لے کر چلوں، آہستہ آہستہ آپ کو سمجھاؤں۔ تقریر نمبر 12 آپ کو ریپیٹ کروا رہی تھی تاکہ رواں آپ کا ریپیٹ ہو، رواں ہمارا صحیح انداز میں پڑھنا آئے گا تو ہم قرآن پاک کو پڑھ پائیں گے، کیونکہ قرآن پاک کو ہم رواں پڑھیں گے، ہجوں سے نہیں پڑھیں گے۔ لیکن ہجوں پڑھانا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کو الفاظ بنانا آئے، ہجوں کرنی آئے، آپ کو پتہ ہو زبر زیر پیش کہاں پر کس طرح لگیں گے۔ تو ہجوں بھی کرنا ضروری ہے، قاعدہ ہماری بیس ہوتی ہے، قاعدے کو ہر طریقے سے اچھی طریقے سے مکمل کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم کو آگے پڑھنے میں آسانی ہو۔ آئیے ہم رواں پڑھتے ہیں اپنا، اس کے بعد سبق کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوما غیرکم عملا صالحا رجال صدقوا قلیلة غلبت عذابا ضعفا مسفرة ضاحكة علیم خبیر صبحا طویلا سماوات طباقا۔ ٹھیک ہے، سبق اپنا ریپیٹ کرتے رہیں، پچھلا پڑھتے رہیں، چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیا کریں تاکہ کوئی سبق آپ سے مس نہ ہو، ہر سبق کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ آئیے مخرج جانتے ہیں، اس کے بعد سبق کا آغاز کریں گے۔ قو پہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین ہو رہا ہے، تنوین کے بعد غین آ رہا ہے، عرف حلقی میں سے تو اظہار ہو رہا ہے، یا لین بھی ہو رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے۔ عملا تنوین کے بعد صاد آ رہا ہے تو اخفا ہو رہا ہے، رجال تنوین کے بعد صاد آ رہا ہے تو اخفا ہو رہا ہے، کو پہ واو مدہ ہو رہا ہے، قلی پہ یا مدہ ہو رہا ہے، تنوین کے بعد غین آ رہا ہے تو اظہار ہو رہا ہے، عذاب پہ الف مدہ ہو رہا ہے، دو زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد ضاد آ رہا ہے تو اخفا ہو رہا ہے، مسفرتوں تنوین کے بعد ضاد آ رہا ہے تو اخفا ہو رہا ہے، علی پہ یا مدہ ہو رہا ہے، تنوین کے بعد خوا آ رہا ہے، حرف حلقی میں سے تو اظہار ہو رہا ہے، بی پہ یا مدہ ہو رہا ہے۔
सबहान 2 ज़बर की तनवीन है, तनवीन के बाद तो आ रहा है, उर्फ़ इख्फ़ा में से तो इख्फ़ा हो रहा है, वी पे या मद्दा हो रहा है, समा वा पे खड़ी हरकत हो रही है, तनवीन के बाद तो आ रहा है तो इख्फ़ा हो रहा है और अलिफ मद्दा भी हो रहा है। उम्मीद है आपको हमारा पढ़ाना समझ में आ रहा होगा। कोई बात समझ में नहीं आती पिछली वीडियो हमारी रिपीट कर सकते हैं, नीचे दिए गए, इसलिए कहती हूँ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि हर सबक आप तक पहुँचता रहे। आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। तख्ती नंबर 13 हम तजदीद पढ़ रहे हैं। तजदीद के मायने में आपको रोज़ पढ़ाती हूँ, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमदा सा ज़बर अस, सा ज़बर सा, अस सा। हमदा सा ज़ेर इस, सा ज़बर सा, इस सा। हमदा सा पेश उस, सा ज़बर सा, उस सा। अस सा, इस सा, उस्सा। हमज़ा सीन ज़बर अस, सीन ज़बर सा, अस्सा। हमज़ा सीन ज़ेर इस, सीन ज़बर सा, इस्सा। हमज़ा सीन पेश उस, सीन ज़बर सा, उस्सा, अस्सा, इस्सा, उस्सा। सीन में सीटी निकलेगी, सा को हम ज़बान जो होती है दांतों में लगाकर अगर सा निकालेंगे तो बेहतर तरीके से निकलेगा। सौद को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। हमज़ा सौ ज़बर अस, सौ ज़बर सौ, अस सौ। हमज़ा सौ ज़ेर इस, सौ ज़बर सौ, इस सौ। हमज़ा सौ पेश उस, सौ ज़बर सौ, उस सौ, अस सौ, इस सौ, उस सौ। अस्सा इस्सा उस्सा नहीं पढ़ेंगे, सीन में सीटी निकलेगी, सौद को पुर पढ़ेंगे। हमज़ा कफ ज़बर अक, कफ ज़बर का, अक का। हमज़ा कफ ज़ेर इक, कफ ज़बर का, इक का। हमज़ा कफ पेश उक, कफ ज़बर का, उक का, अक का, इक का, उक का। ठीक है। अस्सा इस्सा उस्सा, अस्सा इस्सा उस्सा, अस्सो इस्सो उस्सो, अक्का इक्का उक्का। उम्मीद है आपको पढ़ाना समझ में आ रहा होगा। अपनी राय से हमें आगाह किया करें, हमारी हौसला अफजाई किया करें। कुरान पाक की तालीम को आगे करने में अपना हिस्सा भी शामिल करें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी किया करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके ज़रिए से दूसरे लोग भी कुरान पाक की तालीम बेहतर तरीके से हासिल कर सकें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कल एक और सबक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरे लिए भी दुआ किया करें, अपने लिए भी दुआ किया करें। कुरान पाक को बेहतर तरीके से पढ़ा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।